یوم تکبیر پر انعام یافتہ اردو تقریر۔ تکبیر کے نعرے ہیں تیرے کوہ و دمن میں، ایک آگ سی لگ جاتی ہے دشمن کے چمن میں۔ جناب صدر اور محترم والدین، آج میری تقریر کا عنوان ہے یوم تکبیر، 28 مئی 1998۔ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے جب چیف سائنٹسٹ آفیسر محمد ارشد نے بٹن دبایا۔ بٹن دبانے کی دیر تھی کہ راس کوہ کے سیاہ پہاڑ پر گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھا۔ پہاڑ نے پہلے سبز، سفید، سرخ رنگت اختیار کی، زمین لرزی اور اس کے ساتھ ہی فضا نعرہ تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھی اور پاکستان نے عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ڈاکٹر قدیر خان، ڈاکٹر صمد مبارک مند، ڈاکٹر محمد حسین چغتائی، ڈاکٹر اشفاق احمد خان اور ڈاکٹر مسعود احمد ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لوگ سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ یہ ایک ایسا منظر تھا جسے بیان کرنا بہت مشکل ہے صدر علی وقار۔ لیکن جب ہمارے ازلی دشمن بھارت نے راجستھان میں پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان نے اس دن یہ طے کر لیا تھا کہ اسے اپنے دفاع کے لیے ایٹمی قوت بننا ہے۔ چنانچہ ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر عمل درآمد شروع ہوا۔ کوہوٹا کی ریسرچ لیبارٹریز میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے شب روز کام کیا اور پاکستان نے ایک دن ایٹمی دھماکہ یورینیم کی افزودگی کر کے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان اس دن ایٹمی قوت بن گیا تھا جس دن اس نے یورینیم کی افزودگی میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے ایٹمی دھماکوں کے لیے سائٹ کے انتخاب کا بھی مشن شروع کر دیا اور ڈاکٹر اشفاق احمد نے ایٹمی دھماکوں کے لیے چاغی کے راس کو پہاڑی سلسلے میں اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور ایٹمی قوت بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ صدر علی وقار، آج دشمن اپنے منہ میں انگلیاں دبائے اپنے بل میں سمٹا جا رہا ہے اور اسے اس کی چتا تک پہنچانا ہی پاکستانی قوم کا نصب العین ہونا چاہیے۔ پاکستان پائندہ باد۔ ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط، ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط، اور برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے، اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط۔